بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم لوگوں نے نواں پارہ کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس پارے میں تقریباً سورہ اعراف اور سورہ انفال دونوں کی آیتیں ملا کر 159 آیتوں کی تلاوت ہم نے سماعت فرمائی ہے۔ اس سے پہلے 8ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، ہود علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، صالح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، لوط علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، اور شعیب علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ شعیب علیہ السلام مدین میں رہتے تھے۔ مدین کا اس وقت اگر محل کو دیکھنے جائیں گے تو اس کو البدع کہتے ہیں۔ البدع مدین کا اس وقت محل کو البدع ہے۔ بدع ایک شہر کا نام ہے۔ یہ کہاں پہ ہے؟ سعودی عرب کے شمال مغربی جانب، تبوک اور مصر کے قریب۔ تبوک اور مصر کے قریب ایک جگہ ہے البدع، وہ ہے مدین۔ حضرت شعیب علیہ السلام وہیں رہتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک بیماری تھی۔ وہ بیماری یہ ہے کہ جب وہ دوسروں سے لیتے تھے تو بھر بھر کے لیتے تھے، اور جب دوسروں کو دیتے تھے تو کم دیتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ لینے میں تو پورا پورا، دینے میں کم۔ اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے نبی، اگر تیری قوم تجھ پر ایمان نہیں لا رہی ہے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو انبیاء کرام آئے تھے ان کی قوم نے بھی آگے پیچھے کی، سرکشی کی۔ جس طرح سے ان لوگوں نے صبر کا دامن تھاما، آپ بھی صبر کا دامن تھامیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے شعیب کے بارے میں، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے مدین والوں کا بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ شعیب علیہ السلام اور اس سے پہلے اور ان کے بعد جتنے نبی دنیا میں آئے سب ایک پیغام لے کے آئے، وہ ہے توحید کی دعوت۔ توحید کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم کی طرف، ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا ہے، یہ پیغام دے کر کے کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو اور شرک سے بچو، طاغوت سے بچو۔ یہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے لے کر جتنے نبی آئے سب کی یہی دعوت تھی۔ سب دنیا میں توحید کو ثابت کرنے کے لیے آئے، توحید کا پیغام دینے کے لیے آئے۔ اب اللہ رب العالمین ایک نبی کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے شعیب علیہ السلام کیا بولے آ کر کے قوم کو، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت اگر کرنا ہے تو اللہ کی۔ دنیا کے اندر جتنے طرح کی عبادتیں ہو سکتی ہیں تمام عبادتوں کا لائق اور سزاوار صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی اللہ نہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے سوا جو دوسروں کو عبادت کا حقدار سمجھتا ہے وہ انبیاء کی راہ سے ہٹا ہوا ہے، وہ گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اللہ ہی کو ایک معبود مانو۔ کیوں مانو؟ کہا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں آ چکی ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین ایک ہے۔ دلیل آنے کے بعد اب تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود مانو۔ اب اللہ کے رسول شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو اس برائی سے روک رہے ہیں جو برائی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں پورا دو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی پیدا نہ کرو، کم نہ دو۔ ترازو میں دھول ہے تو دھول کو پہلے پوچھ لو، پھر جو اس میں سامان چڑھا کے وزن کر کے دو، کمی مت کرو۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جزء عامہ میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خسارہ ہے، گھاٹا ہے، ناکامی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب وہ لوگوں کو دیتے ہیں یخسرون، وہ کمی کر دیتے ہیں، کم دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، شعیب نے کہا کہ تم پورا دو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور ناپ تول میں کمی کرنا یہ فساد ہے، فتنے کا باعث ہے، دشمنی کا باعث ہے، فساد کا باعث ہے کہ نہیں؟ اگر پتہ چل جائے آپ کو کہ انہوں نے مجھے 1 کلو شکر دیا اور شکر کے اندر کچھ لوہا ڈال کر کے آدھا کلو شکر کو 1 کلو بنا دیا، اس سے محبت پیدا ہوگی آپ کی، دنیا میں فساد نہیں پھیلے گا، امن آئے گا۔ امن اس وقت آئے گا جب انسان پورا لے اور پورا دے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، ناپ تول میں برابر دینا، پورا دینا، یہ تمہارے لیے باعث بھلائی ہے اگر تم مومن ہو تو۔ یعنی مومن کم اور بیشی نہیں دے سکتا، مومن کمی نہیں کر سکتا کسی چیز میں، ناپ میں کمی نہیں کر سکتا۔ کہا کہ ان کنتم مومن، اگر تم مومن ہو تو، مطلب یہ مومن کی صفت ہے، برابر دینا یہ مومن کی صفت ہے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اے میری قوم، تم لوگ اس ہدایت کے راستے پہ بیٹھ کر لوگوں کو دھمکاؤ مت۔ شعیب علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ سیکھنے کے لیے آتے تھے، تو شعیب کی قوم کیا کرتی تھی؟ راستے میں بیٹھ جاتی، اور جو لوگ شعیب سے ملاقات کر کے ایمان لانا چاہتے تھے ان کو دھمکاتے تھے، کہاں جا رہے ہو، چلو جاؤ، یہاں سے جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر راستہ ادھر جاؤ۔ تو تم لوگوں کو دھمکاؤ نہیں اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو ہٹاؤ نہیں۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ایمان کی، شعیب علیہ السلام کی قوم کی جو باتیں ہیں نا، وہ اس بارے میں بھی چل رہا ہے، ان کی باتیں چل رہی ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وقال الملأ الذين استكبروا من قومه، شعیب کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا لنخرجنك یا شعیب تم کو ہم ہمارے گاؤں سے نکال دیں گے، اور ان لوگوں کو نکال دیں گے جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ اگر تم ہمارے اس گاؤں میں رہنا چاہتے ہو شعیب تو تم ہماری ملت میں، ہمارے مذہب میں واپس چلے آؤ، دھرم پریورتن کر لو۔ تو شعیب نے اور شعیب کے ساتھ ایمان لانے والوں نے کہا اولو کننا کارہین، ہم کیسے تمہارے مذہب میں واپس چلے جائیں؟ ہم تو شروع سے ان کو ناگوار جان رہے ہیں، ان کو غلط سمجھ رہے ہیں، کیسے جائیں گے؟ یہ ہے مومن کی شان، جب اس کو حق مل جائے تو چاہے اس کے ساتھ کتنا ظلم نہ کیا جائے، وہ حق پر ڈٹے رہتا ہے، قائم و دائم رہتا ہے۔ یہ کہہ کر کے اللہ رب العالمین مومن کو بتانا چاہتا ہے مومنو تم حق پر ڈٹے رہو، حق پر قائم و دائم رہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب کا یہ قصہ بیان کرنے کے بعد اس کے اور لمبا قصہ ہے،
میں اختصار کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام اس کی قوم کو جو ایمان لائے ان کو ثابت قدمی عطا فرمائی، اور جن لوگوں نے ان کی خلاف ورزی کی اللہ رب العالمین نے زلزلے کے ذریعے سے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ پھر شعیب نے ان لوگوں سے مخاطب کر کہا بتاؤ میں تمہارے لیے ناصح تھا، خیر خواہ تھا، میں تم لوگوں کو بتا رہا تھا مگر تم لوگ میری بات نہیں مان رہے تھے، آج دیکھو انجام تمہارا کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے شعیب کی قوم کا ایسے تہ و بالا کر دیا کہ گزرنے والا دیکھتا تو کہتا کہ شاید یہاں کوئی بستا نہیں تھا۔ ایسے اللہ رب العالمین نے ان کی حالات کو ان کی قوم کو برباد کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایمان کی کیا کیا برکتیں ہیں۔ اگر کوئی انسان ایمان لاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر برکتوں کی بارش کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر گاؤں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم کیا کرتے ان کی ایمان اور تقوی کو، جیسے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان پر آسمان کے برکت کے دروازے کھول دیتے اور زمین کے اندر سے برکت کے دروازے کھول دیتے۔ ایمان کی یہ فضیلت ہے، ایمان لاؤ گے تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے میہ برسائے گا، بارش برسائے گا۔ یہ ہے برکت۔ پانی نہ ہو تو انسان دنیا میں نہ جی سکے، اور جب پانی برسے تو کھیت میں دنیا بھر کی قسم قسم کے پھل، میوے، ہوا کے اور غلہ جات اگے جس سے انسان کے اندر خوشحالی آئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ گاؤں والوں کو، دنیا میں بسنے والوں کو اللہ رب العالمین کے مکر سے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے نڈر نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ خوف و دغدغہ میں ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین نہ جانے ہمارے ہاتھ کیا کر دیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا۔ قرآن مجید میں سابقہ انبیاء میں جتنے نبی ہیں سب سے زیادہ لمبا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں بیان کیا گیا، سب سے زیادہ۔ اب موسیٰ کا واقعہ اللہ رب العالمین اور ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا وہ بتانا چاہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها۔ اس کے بعد یہ سارے قصے کے بعد ہم نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو میری نشانی دے کر کے فرعون کے پاس بھیجا اور فرعون کے قوم کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس بھیجا۔ فظلموا بها، مگر فرعون نے ظلم کیا اپنے نفس پر۔ کیسے ظلم کیا؟ موسیٰ کی بات نہیں مانی۔ موسیٰ نے جب کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو بھیجا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، تو فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں تو اللہ ہوں، مجھ کو دعوت دینے آئے ہو۔ ان لوگوں نے موسیٰ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ جب فرعون نے موسیٰ کی بات نہیں مانی، ٹھکرا دی، موسیٰ کو رسول نہیں مانا، اللہ کو اللہ نہیں مانا، تو اے لوگو، اے نبی دیکھ لے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو لوگ زمین میں فساد مچاتے تھے۔ فساد، فرعون کو مفسدین کہا گیا، فساد مچانے والا کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ کو نہیں مانتا ہے وہ فسادی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فسادی ہے۔ آج دنیا والے کہتے ہیں مسلمان فسادی ہے۔ کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ فرعون اور فرعون کی قوم جو اللہ کو نہیں مانتی تھی، یہی دراصل مفسد ہے، فساد مچانے والے ہیں۔ دیکھ لو تاریخ اٹھا کے کہ ہم نے ان کا انجام کیا کیا ہے۔ یہ کہہ کر کے اللہ یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں ایمان نہیں لاؤ گے تو اگرچہ تم کو لگے کہ تم 20 منزلے پہ رہ رہے ہو، لیکن تمہارا انجام ہم بہت برا کریں گے، بہت برا کریں گے۔ اب موسیٰ اور فرعون کا تفصیلی واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ موسیٰ نے فرعون سے کہا، اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں اور میں اللہ رب العالمین کے شان میں ہمیشہ حق بات کہتا ہوں، میری جو بھی بات ہے جھوٹی بات نہیں ہے، اور تمہارے پاس میں اللہ کی طرف سے معجزے لے کے آیا ہوں۔ چنانچہ اے فرعون تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، بنی اسرائیل پر تو ظلم نہ کر۔
فرعون کے پاس مصر میں دو طرح کے لوگ جیتے تھے فرعون کے انڈر میں، ایک قبطی لوگ اور ایک بنو اسرائیل۔ بنو اسرائیل دراصل یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بہن ہیں، سب یعقوب کے بیٹے۔ یعقوب جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، جب بھائیوں نے ان کو گرا دیا تو مصر والوں نے اس کو اٹھا کر کہاں لایا؟ مصر لایا۔ تو مصر کی یوسف کی قوم مصر میں بس گئی تو بنو اسرائیل وہاں پیدا ہو گئے۔ یہ فرعون یہ قبطیوں میں سے تھا اور یہ بنو اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ کو بھیجا تاکہ بنو اسرائیل کو فرعون کی چنگل سے، ان کی ظلم ستم سے بچا کر کے ان کو بیت المقدس واپس لے کے آئے، شام واپس لے کے جائے۔ تو فرعون موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کے رسول ہوں اور اللہ رب العالمین نے مجھ کو بھیجا ہے معجزے دے کر کے، لہذا اے فرعون تم بنو اسرائیل کو بھیج دو میرے ساتھ شام، مصر سے جانے دو۔ فرعون نے کہا اگر تم اللہ کی طرف سے معجزہ لایا ہے تو دکھا اگر سچا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، لاٹھی ڈالنا تھا کہ لاٹھی بہت بڑا اژدہا بن کر کے چلنے لگا۔ ایک معجزہ۔ دوسرا معجزہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کو بغل سے کھینچا ایسے تو چمکنے لگا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء، چمکنے لگا دیکھنے والوں کے لیے۔ دو معجزے آئے۔ جب دو معجزے دکھا دیے تو فرعون نے تو کہا تھا کہ اگر تم نبی ہو تو معجزے دکھاؤ، مان جاؤں گا۔ تو دو معجزے دکھائے، اب کیا ہوا سنیے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایمان لاتے، معجزہ دکھا دیا نا، اب تم ایمان لے کے آؤ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو فرعون کے قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا فرعون جانتے ہو یہ کون ہے؟ ان ھذا لساحر علیم، یہ تو لگتا ہے کہ لکھا پڑھا جادوگر ہے، یہ جادو دکھا رہا ہے۔ کیوں جادو دکھا رہا ہے وہ لوگ بولے؟ اس لیے کہ موسیٰ کے زمانے میں جادو کا بہت بڑا چرچا تھا، ہر جگہ جادو، ہر جگہ جادو۔ تو موسیٰ نے جو دکھایا ان لوگوں کو جادو لگ رہا تھا کہ جادو ہے، حالانکہ جادو نہیں ہے، یہ کیا تھا؟ یہ معجزہ تھا، یہ معجزہ تھا۔ پھر کیا کہا فرعون کے قوم نے؟ فرعون یہ تو جادوگر ہے، یہ تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، تمہاری ملکیت کو یہ ہڑپنا چاہتا ہے، تمہاری سلطنت کے تخت تاراج کرنا چاہتا ہے، تم کو اپنے منصب سے نکالنا چاہتا ہے۔ بادشاہ سلامت، فماذا تأمرون، بتائیے ہمارے لیے کوئی حکم بتائیے، موسیٰ کا کیا انجام کروں؟ قالوا ارجع واخاه وارسل في المدائن حاشرين، تو پھر ان لوگوں نے اتفاق کر کے یہ بات طے کی کہ بادشاہ سلامت ایسا کیا جائے، موسیٰ کو اور موسیٰ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مہلت دی جائے اور شہر میں ملکوں میں جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں ان کو بلانے کے لیے ہرکاروں کو بھیجا جائے، پیغمبروں کو بھیجا جائے کہ دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں، بادشاہ فرعون ہم لوگوں کو بلائے ہیں، آ جاؤ وہاں موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ ان لوگوں نے کہا کہ بھیجیے اور بڑے بڑے جادوگروں کو بلا کے لائے۔ وجاء السحرة فرعون، تمام جادوگر اس زمانے کے بڑے بڑے جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہو گئے اور یہ جادوگر کہنے لگے ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اے فرعون ہم تو جمع ہو چکے ہیں، اگر ہم غالب ہو گئے، موسیٰ کو مغلوب بنا دیے تو بتاؤ ہمارے لیے کیا کمائی ہے، ہمارا معاوضہ کیا ہوگا، ہم کو کتنا گفٹ دو گے، ہم کا بدلہ کیا ہے؟ بدلہ رہے گا نا؟ کہا فرعون نے کہا نام ارے بالکل کیوں نہیں، اگر تم لوگوں نے موسیٰ کو ہرا دیا تو تمہارے لیے میرے طرف سے بالکل معاوضہ رہے گا اور بہت بڑا معاوضہ رہے گا، صرف معاوضہ ہی نہیں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بلکہ تم میرے نزدیک سب سے پسندیدہ ہوگے۔ قالوا یا موسیٰ، اب جادوگر میدان پہ آ گئے، موسیٰ بھی آ گئے۔ اب جادوگر فرعون کے جادوگر بول رہے ہیں موسیٰ پہلے تم ڈالو گے جادوگر تمہارا جادوگری یا ہم لوگ ڈالیں؟ تو موسیٰ کو چونکہ یقین تھا کہ میں جادوگر نہیں ہوں، میرے پاس جو ہے معجزہ ہے، ان کے پاس جو ہے وہ جادوگر ہے، تو موسیٰ نے کہا کہ تم لوگ پہلے ڈالو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم ڈالو پہلے۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، ان جادوگروں نے اپنی اپنی رسی ڈالی، اپنی اپنی لاٹھی ڈالی، تو رسی ڈالی تو رسی سانپ بن کے چلنے لگے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کی آنکھوں میں جادو کر دیے ان جادوگروں نے، اور لوگوں پر جو ہے روب ڈال دیا، لوگوں کو گھبرا دیے، اور بڑے بڑے جادو وہ لوگ جو ہے لا کر کے لوگوں کے سامنے حاضر کیے۔ اب موسیٰ السلام سوچے کہ ارے میں تو جادوگر نہیں ہوں، ان کا مقابلہ میں کیسے کروں؟
تو اللہ نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ پر وحی کی، اے موسیٰ گھبرانے کی بات نہیں ہے، تو اپنی لاٹھی کو ڈال، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو ڈالا تو وہ لاٹھی اژدہا بن کر کے تمام فرعون کے جادوگروں کے رسیوں کے سانپ کو نگلنے لگا، کھا گیا پورا۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، تو اس وقت جو جادوگر تھے وہ لوگ سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے، اگر یہ جادو ہوتا تو ہم لوگ بڑے جادوگر ہیں، اس جادو کا کوئی توڑ نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، حقیقت میں وہ نبی ہے۔ اب حق واضح ہو گیا اور باطل بھی واضح ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، فرعون کے جادوگر سب مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور مگر وہ جادوگر جن کے دل میں اللہ کا خوف تھا وہ اللہ کے واسطے سجدے میں گر پڑے۔ تو فرعون نے سوچا اچھا ماشاءاللہ یہ جادوگر ہماری سجدہ کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا نا، تو سوچ رہے تھے کہ شاید یہ جادوگر سجدے میں پڑ گئے ہیں تو میرے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا سجدے میں گر کر کے؟ آمنا برب العالمین، اے فرعون سجدہ ہم تمہارے لیے نہیں کر رہے ہیں، آج ہم کو حق سمجھ میں آ گیا، حق یہ ہے موسیٰ کے پاس جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، ہم کو حق سمجھ میں آیا تو ہم سجدے میں پڑھ کر کے کہہ رہے ہیں آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لا چکے ہیں، تمہارا کہنا غلط ہے، تمہارے جادوگر غلط ہے، یہ موسیٰ حق ہے، اس کے پاس جو ہے یہ معجزے ہیں۔ رب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، اللہ پر ایمان لا چکے ہیں۔ فرعون غصہ ہو گیا، قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، تم لوگوں نے میری اجازت کے بغیر ایمان لا لیا۔ فرعون غصے میں آ گیا۔ قال پھر فرعون نے کہا ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینہ، یہ تم لوگوں کی سازش ہے موسیٰ، اب اے جادوگرو جو میرے فیور میں آئے ہو، تم لوگوں نے موسیٰ سے مل جل کر کے سازش رچی ہے مدینے میں، شہر میں، کہ تم ہم لوگوں کو بے دخل کر دو اور ہم لوگوں کو ہمارے ملک سے نکال دو، نکالنے کے تم لوگ سازش کیے ہو۔ فسوف تعلمون، یقین جانو میں سب کو اس کا مزہ چکھاؤں گا اور سب کو دکھاؤں گا۔ کیا دکھاؤں گا؟ اے جادوگرو جو ایمان لائے ہو سنو، میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹوں گا، تمہارے پیروں کو کاٹوں گا الٹے، دایاں ہاتھ بایاں پیر، بایاں پیر دایاں ہاتھ، اور دایاں پیر بایاں ہاتھ، الٹا کاٹوں گا تم لوگ سب کی، اور کاٹنے کے بعد تم میں سے ہر ایک کو اے جادوگرو جو موسیٰ پر ایمان لائے ہو اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے ہو، تم لوگ کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ اب کیا جادوگر ڈر گئے؟ کیا جو لوگ ایمان لائے ڈر گئے تھے؟ کیا بولے؟ قالوا انا الى ربنا منقلبون، فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے، ہمیں تو مرنا ہی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ہم کو تو اپنے رب کے پاس جانا ہے، ہم رب کے پاس جانا چاہتے ہیں ایمان کی حالت میں، تمہارے ایمان تمہاری طرح مشرک بن کر ہم جانا نہیں چاہتے ہیں، کوئی کو بھی کرنا کر لے، کاٹ لے، مار لے، لٹکا دے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم مسلمان ہو کر کے مرنا چاہتے ہیں۔ انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے رب کے پاس لوٹ کے جانے والے ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا برآیات ربنا، ہائے فرعون تو یہ بھی جان لے، اس بات کو لکھ لے کہ تو ہم سے بدلہ لے رہا ہے، ہم سے تو انتقام لے رہا ہے، ہماری تو عیب جوئی کر رہا ہے، صرف اسی لیے نا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہمارا اللہ پر ایمان لائے۔ پھر ان لوگوں نے نئے مسلمانوں نے جو جادوگر ایمان لائے تھے وہ اللہ سے دعا کرتے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے پروردگار تو ہم پر صبر کی بارش کر، صبر کو اڈیل دے، صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں وفات دے تو مسلمان ہو کر کے وفات عطا فرما۔ یہ دعا کرنی چاہیے ایمان والوں کو، اللہ ایمان نصیب ہوا ہے تو اس پر ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے۔ اب کیا ہوا آگے دیکھیے، فرعون کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا اے فرعون کیا تو موسیٰ کو اور اس کی قوم کو ایسی چھوڑ دے گا زمین پہ فساد مچانے کے لیے؟ ارے ان کی کوئی سزا ہونی چاہیے، ان کی کوئی سزا ہونی چاہیے، ان کو تو کچھ ہونا چاہیے نا، کیا ان کو ایسے چھوڑ دیں گے آپ؟ تو فرعون نے کہا کہ نہیں ایسے کیسے چھوڑیں گے ہم اس کو، سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم،
बनु इसराइल के जितने लड़के होंगे, जितने मर्द हजरात हैं, सबको कत्ल करेंगे और बनु इसराइल के औरतों को जिंदा छोड़ देंगे। वही नफौकहुम काहिरून, और हम ऐसा करने पर बिल्कुल कुदरत रखते हैं, जोर रखते हैं, हमारा पावर है, हम ऐसा कर सकते हैं। फिरौन दो मर्तबा बनु इसराइल के बच्चों को काटे। कब? एक मर्तबा जब मूसा पैदा हुए तब, और एक मर्तबा जब वो हार गए मूसा और फिर मूसा के साथ जो उनके जादूगर हार गए तब। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। काला मूसा लिकौमिही, अब जब फिरौन ने ये कानून जारी कर दिया हारने के बाद गुस्से में कि बनु इसराइल के मर्द को कत्ल करेंगे और तुमको छोड़ देंगे, तो मूसा की कौम कहने लगी, मूसा देखिए क्या अंजाम हुआ, नसीब क्या हुआ, देखिए अब हम क्या करें। काला मूसा लिकौमी इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू, तो मूसा ने अपने कौम से कहा कि मेरे कौम तुम अल्लाह से मदद तलब करो और सब्र का दामन थामे रखो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जमीन है, अल्लाह जिसे चाहेगा उसे अता फरमाएगा। और ये भी सुन लो कि आखिरत में दुनिया में अच्छा अंजाम मुत्तकी के लिए ही होगा। मूसा ने अपनी कौम को उम्मीद दिलाई, घबराने की बात नहीं, अगर तुम ईमान लाए हो तो अंजाम तुम्हारा अच्छा होगा। तो मूसा की कौम कहने लगे, मूसा तुम जब तुम नबी बन के नहीं आए थे तब भी हमारे भाइयों को कत्ल किया गया, हमारे बनु इस्राइल के मर्दों को कत्ल किया गया, और जब तुम नबी बन के आए तब भी हमें तकलीफ दी जा रही है, क्या करें हम लोग। तो मूसा ने कहा कि आसा रब्बुकुम अन युहलिका अदुव्वकुम, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन फिरौन को और फिरौन की कौम को हलाक करेगा, वयस्तखलिफकुम फिल अर्द, और तुम्हें ही जमीन का जानशीन बनाएगा, खलीफा बनाएगा, फयंजुर कैफ तअमलून, और तुमको खलीफा बनाकर के अल्लाह ये देखना चाहता है कि तुम लोग कितने अच्छे अमल करते हो। सिर्फ खलीफा बन जाना बड़ी बात नहीं है, खलीफा बनने के बाद, अमीर बनने के बाद, सरदार बनने के बाद तुम्हारा कितना अच्छा अमल होता है, लोगों के लिए कितने भले काम करते हो, लोगों को कितना अमन अमान का पैगाम पहुंचाते हो और कितने लोगों को भलाई पहुंचाते हो, ये अल्लाह ताला तुम जरूर देखेगा। अब अल्लाह कहता है अब शुरू हो गया, फिरौन की तनज़्ज़ुल शुरू हो गई। कैसे देखिए, वलक़द अख़ज़ना आला फ़िरऔन बिस्सिनीन व नक़्सिम मिनस समरात, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है हमने फिरौन की कौम पर कहत साली मुसल्लत कर दी, उनके फल फ्रूट्स पैदावार में कमी पैदा कर दी, लअल्लहुम यद्दक्करून, ताकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस सजा से इबरत लेकर के ईमान लेके आए। और जब इनको कोई अच्छी चीज मिलती, पैदावार में ज्यादा मिलता, इनको अच्छी चीज मिलती, तो कहते ये तो हमारे लिए है, ये तो हमारे लिए अल्लाह ताला ने भेजा है। वही तुसिबहुम सय्या, अब जब इनको मुसीबत पहुंचती फिरौन कौम को कहत साली आती, एक साल फसल नहीं होती, तो क्या कहते, यत्तय्यरु मूसा व मअहू, तो ये लोग मूसा को और मूसा के साथ जो ईमान वाले लोग हैं इनको नहूसत का सबब मानते कि इनकी वजह से हमारे फसल में कमी आई है। अल्लाह ने कहा कि लाला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाह, ऐ लोगों सुनो, हकीकत में अल्लाह ही जानता है कि नहूसत वाले कौन है। फिरौन और फिरौन की कौम ही नहूसत वाले हैं, मूसा और मूसा के मानने वाले नहूसत वाले नहीं है। वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन मुसीबत ये है कि अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते हैं। अब फिरौन और फिरौन की कौम ने कहा मूसा से कि मूसा तुम चाहे हमारे पास जितने तरह की जादू लेके आओ, जितने तरह की जादू तुम कर दो, हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। वो मूसा के मुअज्जिज़ा को जादू कहते थे। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम के कौम को या बनु इसराइल को, फिरौन की मुल्क में रहने वाले लोगों को अल्लाह ने आजमाया। कैसे आजमाया, देखिए कैसे आजमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर तूफान भेजा ताकि वो लोग तूफान में मुसीबत में फंस करके अल्लाह को याद करे और ईमान लाए, लेकिन नहीं ईमान लाए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने टिड्डियां भेजी, उसके बाद टिड्डियां भेजी, और खेत में टिड्डियां, घर में टिड्डियां, पानी में टिड्डियां, खाने में टिड्डियां, चलने में टिड्डियां, गाड़ी में टिड्डियां, हाथी में टिड्डियां, कैसे चलेंगे जिंदगी गुजारनी। तो बहरहाल अभी बताता हूं बाद में क्या हुआ। उसके बाद तीसरे नंबर पर रब्बुल आलमीन ने एक अज़ाब उनको क्या दिया, उम्मल जुई, बदन में जुई, कपड़े में जुई, घर में जुई, खाने में जुई, चलने में जुई। हाँ, तो फिर क्या उस वक्त क्या वक़फ़ा, अल्लाह ने मेंढक का अज़ाब दिया उनको। हर जगह मेंढक, खाना निकाले तो खाने में मेंढक बैठा हुआ है, कपड़े में मेंढक, घर में मेंढक, हर जगह मेंढक। वदम, खून का अज़ाब दिया, पानी खून बन जाता था।
جہاں جاتا خون ہی خون، کھانا خون، پینا خون، شربت خون، سب خون. اللہ نے کہا کہ یہ ہم نے نشانی دے کے بھیجی ہے فرعون کے پاس تاکہ وہ ایمان لائے. لیکن کیا ہوا؟ فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ان لوگوں نے تکبر سے کام لیا، یہ مجرم قوم تھے. جب ان کے پاس ایک عذاب آتا جو موسیٰ سے کہتے موسیٰ یہ عذاب اگر اللہ نے ٹال دیا تو ہم ایمان لائیں گے. جب طوفان نے بھیجا تو انہوں نے کہا کہ عذاب ٹال دے گا تو ایمان لائیں گے. موسیٰ دعا کر اللہ کو طوفان ہٹا دے. طوفان ہٹ گیا مگر پھر وہی جو کہ تو واپس آ گئے. تو اللہ نے پھر جو ہے ٹڈی بھیجا. جب ٹڈی بھیجا تو موسیٰ سے کہا موسیٰ دعا کر دو نا پلیز، اس کے بعد ہم ایمان لائیں گے، ضرور ایمان لائیں گے. جب موسیٰ نے دعا کر دی تو ٹڈی چلی گئی، جو کہ تو واپس آ گئی. پھر کہا اللہ رب العالمین نے اس کے جوئی کا عذاب بھیجا. جوئی کے عذاب سے جب پریشان ہو گئے تو کہا کہ موسیٰ دعا کر دیجئے کہ اللہ رب جوئی کو ہٹا دے تو ہم ایمان لائیں گے. اللہ نے ہٹا دیا. پھر جو کہ تو پھر اللہ رب العالمین نے مینڈک کا عذاب بھیجا. اس طرح سے ہر عذاب کو بھیجتا رہا اور وہ لوگ موسیٰ سے کہتے رہے کہ لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنی اسرائیل. اے موسیٰ اگر تو اپنی دعا سے اس عذاب کو ٹال دیتا ہے تو ہم تجھ پر ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے. ہم شام تک مصر سے نکال دیں گے، تم آرام سے رہو گے. مگر جیسے جیسے ہم جو ہے عذاب کو ٹالتے اذا هم ينكثون، وہ اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیتے اور پرانے حال پہ چلے آتے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ پھر اس کے بعد ہم نے فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم، ہم نے فرعون سے انتقام لے ہی لیا اور فرعون کو ہم نے غرق آب کر دیا، ان کو ڈبا دیا. اور ایسا کیوں کیا؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ فرعون اور فرعون کی قوم یہ میری آیت کی تکذیب کیے. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور میرے عذاب سے غافل تھے، میرے عذاب کو پرواہ نہیں کرتے تھے. اس لیے ہم نے اس کو سمندریا میں ڈبا دیا. اور جب دریا میں ڈبا دیا تو موسیٰ کا قصہ ختم. اور ہم نے اب کیا کیا؟ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. فرعون کے ہلاک ہو جانے کے بعد اس قوم کو، جس قوم کو سب سے کمزور مانا جاتا تھا، اس قوم کو ہم نے مشرق اور مغرب کے ان شہروں کا ہم نے مالک بنا دیا، ان کا وارث بنا دیا جن شہروں میں ہم نے برکت نازل فرمائی تھی. اس سے مراد شام بیت المقدس کے ہم نے وارث بنا دیا. کس کو؟ موسیٰ کی قوم کو. جب ختم ہو گئے فرعون تو موسیٰ کی قوم کو ہم نے کیا کہتے اس کو شام کا ہم نے وارث بنا دیا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنَ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. اور فرعون نے جو بڑی بڑی عمارتیں بنائی تھی ہم نے ان کو بالکل تہس نہس کر دیا، تہو بالا کر دیا. پھر ہم نے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو دریا پار کرایا. تو وہ لوگ جب دریا پار کیے تو ایک قوم کے پاس آئے، دیکھے کہ یہ لوگ بتوں سے چپکے ہوئے ہیں. تو موسیٰ کی قوم نے کہا کہ موسیٰ دیکھو نا ان لوگ کے پاس الہ ہے، معبود ہے، ہمارے لیے ایک معبود بنا دیجئے نا. موسیٰ کو غصہ آیا، کہا کہ تم کون سی قوم ہو؟ تم کو سمجھ میں آ رہی ہے اللہ رب العالمین نے تم پر کتنی نعمت کی اور کن کن مصیبتوں سے بچا کے لے کے آیا، اور پھر تم شرک کرنا چاہتے ہو؟ پھر تم شرک کرنا چاہتے ہو؟ شرک سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسا کیا ہے. ہاں تو قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. جب سمندر پار کر گئے اور یہ قوم کے پاس گئے، دیکھے کہ وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو موسیٰ کی قوم نے کہا اے موسیٰ تو ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا دے جیسے ان لوگوں کے الہ ہے. قال انکم قوم تجہلون. تو موسیٰ نے کہا کہ بڑے جاہل قوم ہو تم لوگ بڑے جاہل قوم ہو، سمجھ میں نہیں ہے میں تم کو کیا بتاؤں. سنو ان ہؤلاء متبر ما هم فيه، یہ لوگ جس چیز کی بندگی کر رہے ہیں یہ ہلاک ہونے والے ہیں، برباد ہونے والے ہیں. وباطل ما كانوا يعملون، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ باطل ہے، حق نہیں ہے. قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین. موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کسی دوسرے کو الہ کیسے بناؤں جبکہ اللہ رب العالمین نے تم کو دنیا میں سب سے زیادہ مقام عطا فرمایا ہے، اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے. کیسے؟ دیکھو وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ. اب تم کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں کیسے اونچا مقام عطا فرمایا.
کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب، اور جب ہم نے تم کو فرعون کے عذاب سے بچایا، جب فرعون لوگوں کو طرح طرح کے عذاب دیا کرتا تھا اور تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور تمہارے بیویوں کو چھوڑ دیتا تھا، اس وقت ہم نے تم کو فرعون کے چنگل سے بچایا۔ جب اللہ نے بچایا تو اللہ سے شرک کیسے کرنے کی ارادہ کرتے ہو؟ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ان فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور فرعون کی اس حرکت میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ اب کیا ہوا؟ اب جو ہے یہ لوگ سمندر پار کر گئے، اب وہاں کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے طور پہاڑ پہ بلایا 30 دن کے لیے، پھر اللہ نے کہا کہ اور ہم نے 10 دن بڑھا دیا، کتنے ہو گئے؟ 40 دن ہو گئے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلًا۔ اب اللہ رب العالمین نے موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ تم طور پہاڑ میں آؤ 40 رات کے لیے، وہاں تم کو ہم نبوت دیں گے اور وہاں تم کو ہم کیا دیں گے؟ تورات دیں گے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ بھائی، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، ہارون سے کہا کہ ہارون تم میری جگہ پہ رہنا اور میری قوم کی دیکھ ریکھ کرنا اور اس کی اصلاح کرنا، ان کو برائی کرنے کا موقع نہیں دینا اور مفسدین فساد مچانے والوں کے راہ پہ نہ چلنا۔ اب اللہ کہہ رہے جب موسیٰ میرے پاس آ گئے اور رب سے ہم کلام ہونے کے لیے آ گئے، جب موسیٰ کوہ طور پہ آ گئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور موسیٰ کے رب نے جب گفتگو کی، ہم کلام ہوا، قَالَ رَبِّ أَرِنِي، موسیٰ اور رب کے درمیان ہم کلام ہو گئے، بات ہو گئی۔ موسیٰ کا جذبہ بھڑک اٹھا اور موسیٰ کہنے لگا پروردگار عالم، جب میں یہاں آ چکا ہوں تیری بات کو میں سن رہا ہوں اور میں تجھ سے ڈائریکٹ گفتگو کر رہا ہوں، تو بھی مجھ سے ڈائریکٹ گفتگو کر رہا ہے۔ اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میری خواہش ہے، تمنا ہے کہ میں تم کو دیکھ لوں۔ اللہ کیسے دیکھ پاؤں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ لن ترانی، موسیٰ تم دنیا کی آنکھ سے مجھ کو دیکھ نہیں سکتے، دنیا میں دیکھ نہیں سکتے، ہاں آخرت میں دیکھو گے، مگر دنیا کے آنکھ میں اتنی طاقت نہیں، اتنا پاور نہیں کہ تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ سورج کو ایسے دیکھو نا، دن میں دیکھ پاؤ گے؟ کتنا دیر دیکھو گے؟ آنکھ لمیٹڈ ہے، لہذا جنت میں دیکھو گے مجھ کو، مگر دنیا کی آنکھ میں طاقت نہیں ہے۔ لیکن موسیٰ کہاں مان رہے تھے؟ قال لن ترانی، تم مجھ کو دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن اللہ رب العالمین موسیٰ کے دل کے اطمینان کے لیے اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ انظر الی الجبل، اگر تو نہیں مانتا ہے تو ایسا کر، تو پہاڑ کی طرف دیکھ، میں پہاڑ سے اپنی تجلی پر آؤں گا، تیری اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ برقرار رہ گیا تو مجھ کو دیکھ پائے گا۔ فلما تجلی للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ رب العالمین کی تجلی پہاڑ کے لیے ہوئی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ موسیٰ کو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ رب العالمین کے فرمان کی اتباع کرنے ہی میں میری بھلائی تھی۔ اللہ نے کہا تم دنیا میں آنکھوں سے مجھے دیکھ نہیں سکتے، میں نے کیوں اللہ سے کہا جس کی وجہ سے مجھے ایسا ہوا۔ وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ بے ہوش ہو کر کے پڑے۔ جب موسیٰ کو ہوش آیا، قال سبحانک تبت الیک، تو موسیٰ کہہ رہا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ وانا اول المؤمنین، میں تیری باتوں میں سب سے پہلی ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ میں نے تجھ کو لوگوں پر فوقیت دی ہے دو چیزوں سے، برسالتی و بکلامی، تم کو میں نے رسالت دے کر کے اور تم سے ہم کلام ہو کر کے تجھ کو دنیا والوں پر اونچا مقام دیا ہے۔ میں نے کسی سے گفتگو نہیں کی ہے، تم سے گفتگو کی ہے، یہ تمہارا اونچا مقام ہے، تم کو میں نے رسالت دی ہے، یہ اونچا مقام ہے، لہذا فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، اے موسیٰ تو میرے پاس سے تورات کی تختیاں لے اور دنیا میں جا اور تو میرا شکر گزار بن کے رہنا، ان تورات پر عمل کرتے رہنا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے موسیٰ کو جو تورات کی تختیاں دی، اس تختی میں ہر طرح کی واضح و نصیحت ہم نے لکھی تھی، اور اس میں بنو اسرائیل کے شریعت میں جو احکامات تھے تمام احکام تفصیل سے لکھ دیا ہے اس تورات میں۔ اللہ رب العالمین نے کہا فخذھا بقوۃ، موسیٰ اس تورات کو مضبوطی سے تھام لو، عمل کرو اس پر، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور تیری قوم کو بھی حکم دے کہ وہ تورات
پر عمل کرے اور تورات کے رخصتوں پر عمل نہ کرے بلکہ تورات میں جتنی باتیں ہیں سب پر عمل کرے. سوریکم دار الفاسقین، اور جو تورات کو نہیں مانے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، ہم اس کو اس کا انجام دکھائیں گے. اب اس کے بعد یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں سے آئے. آنے کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں؟ سامری نے کیا کیا؟ عورتوں کے زیورات کو اکٹھا کر کے ایک بچڑا بنایا اور بچڑے کا ایک جسم بنایا اور ایسا بچڑا بنایا اور اس جگہ پہ نصب کر دیا کہ جب ہوا چلتی تو اس سے آواز آتی. تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کہاں پہ؟ ابھی طور میں ہے، اور یہ لوگ ہارون کے ساتھ ان لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لی. جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے تو اللہ کہتا ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، جب موسیٰ وہاں سے غصے کے مارے آئے کہ میری قوم یہ بچڑے کو معبود بنا لیے ہے، غصے میں آئے اور کہا جب آئے بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، تم لوگوں نے میرے بعد بدترین جانشینی کی ہے. أَعْجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، اللہ کا حکم آنے سے پہلے تم لوگوں نے اس بچڑے کو معبود بنا کر کے تم نے جلدی بازی کی ہے. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، موسیٰ نے تورات ویسے لائے رہے تھے، تورات کو رکھا زمین پہ. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور ہارون کے سر کو پکڑا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ میں نے تم کو چھوڑ کے گیا تھا اور تم سے عہد لیا تھا کہ ان لوگوں کو دیکھتے رہنا کہیں یہ لوگ بھاگ نہ جائیں، فاسد راہ مستقیم سے بھٹک نہ جائیں. تم نے کیا کیا دیکھ نہیں کہ تم نے پکڑا اس کا. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور موسیٰ اپنے بھائی کا سر پکڑ کر کے کھینچنے لگا زور سے. قال ابن امّا ان القوم استضعفوني، ہارون نے کہا اے میرے بھائی مجھے پکڑو نہیں، مارو نہیں. سنو، لوگوں نے مجھ کو کمزور بنا دیا تھا اور ایسا سچویشن بنا دیا تھا کہ اگر میں روکتا تو وہ لوگ مجھ کو قتل کر دیتے. تو میں ڈر سے کچھ بول نہیں پا رہا تھا. جب تم آئے تو مجھ میں ہمت آئی، میں ان کو کہہ سکتا تھا، مجبور تھا، کمزور تھا، لاغر تھا، لاچار تھا. تم مجھے مارو نہیں لوگوں کے سامنے اور مجھے مار کر کے رسوا نہ کرو، میری بے عزتی نہ کرو. فلا تشمت بالاعداء، لوگوں کے سامنے مار کر کے میری بے عزتی نہ کرنا. موسیٰ سمجھ گئے کہ مجبور تھے. تو موسیٰ نے اللہ سے دعا کہ اللہ میرے بھائی اور مجھے دونوں کو معاف کر دے. مجھے معاف اس لیے کر دے کہ میں اس امت کا، اس قوم کا رسول ہوں اور میری قوم نے بدو کی پوجا شروع کر دی. اور میرے بھائی کو معاف کر دے کہ میرے بھائی کے موجودگی میں ان لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. تو اللہ تعالی جانتا تھا کہ یہ لوگ مجبور تھے فرعون. تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بخش دیا. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، جب موسیٰ سے غصہ دور ہوا تو وہ تورات کو اٹھائے. وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، اور تورات کے مضامین میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی. اب وہ جب تورات لائے، پڑھ کے سنائے، موسیٰ کی قوم کا کیا کہنا. وہ لوگ کہنے لگے موسیٰ یہ تورات اللہ کا کلام ہے، کیسے مانو؟ یہ جو تورات تم لائے ہو یہ اللہ کا کلام ہے، کیسے مانے؟ تو چلو ہم کو لے کے چلو کوہ طور پہ اور تو اپنے رب سے بات کر کے دکھا، تب ہم مان جائیں گے کہ ہاں یہ تیرے رب کا کلام ہے. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، اب کوہ طور پہ اللہ رب العالمین کی بات کی تصدیق کرنے کے لیے 70 لوگوں کو انتخاب کیا. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور موسیٰ نے اپنے قوم سے 70 لوگوں کو کوہ طور کے لیے منتخب کیا. فَلَمَّا، جب وہ لوگ یہاں آئے، کہاں آئے؟ طور میں آئے، لے کر آئے، تو اللہ رب العالمین نے زلزلہ سے ان لوگوں کو تہس نہس کر دیا. تو موسیٰ نے کہا کہ اللہ اب میں اکیلے واپس جاؤں گا تو میری قوم کہے گی کہ موسیٰ 70 لوگوں نے جا کر مار دیا. تو اور کوئی بات نہیں، مسئلہ اور گڑبڑ آ گیا، مسئلہ تو اور گڑبڑ آ گیا، کیا کریں گے رب؟ تو اللہ نے کہا کہ اللہ اگر تو چاہتا تو ہمارے یہاں آنے سے پہلے تو ہم کو اور ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا اچھا تھا، لیکن یہاں آ کر کے ہلاک کرنا اچھی بات نہیں ہے. لوگ مجھے اور جھوٹا کہیں گے اور جھوٹا کہیں گے. اے اللہ ہمارے بیوقوف لوگوں نے جو کیا ہے اس کی وجہ سے ان 70 لوگوں کو نہ مار. اتری آدمائش ہے. اللہ تو جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو گمراہ کرتا ہے. اے اللہ تو ہمارا ولی ہے، ہمیں معاف فرما دے اور ہم پر رحم کر، اور تو ہی بہتر رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد
اس کے بعد یہ موسیٰ کا قصہ اللہ رب العالمین نے بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کیوں بھیجا ہے. محمد کو بھیجا ہم اس لیے ہیں تاکہ پوری دنیا والے اس کی اتباع کریں. جتنے لوگ ہیں اس سے پہلے جتنے انبیاء آتے تھے خاص قبیلے کے لیے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا والوں کے لیے ہے. اور اس آیت میں اللہ کے رسول کی چند صفتیں بیان فرمائی گئی ہے. کہتے ہیں الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف. کہہ رہے ہیں کہ ہم جو لوگ اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو رسول امی ہے. میرے نبی امی تھے. امی کا معنی جانتے ہیں؟ امی کا معنی ہے جو لکھنا نہ جانے پڑھنا بھی نہ جانے. لکھنا کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنا نام لکھو نہیں لکھ پائیں گے، اور ان کو کہیں گے اس کو پڑھو تو کیا لکھا ہے پڑھ نہیں پائیں. تو جو لکھنا نہ جانے پڑھنا نہ جانے اس کو امی کہتے ہیں. میرے نبی کے سامنے اگر کچھ لا کے پڑھ دیتے تھے تو پڑھ نہیں پاتے. یہ کیسی بات ہے؟ نبی پڑھ نہیں پا رہے ہیں. ہاں، نبی کا امی ہونا شرف کی بات ہے، اور نبی کے بعد کسی امتی کا امی ہونا عیب ہے. وہ کیسے عیب ہے؟ نبی کے لیے امی ہونا شرف ہے. کیسے؟ اگر نبی لکھے پڑھے ہوتے ان کے پاس اگر آکسفورڈ یونیورسٹی سے عربی لینگویج پہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ہوتی تو لوگ کیا کہتے معلوم؟ کیا کہتے؟ سید کیا کہتے؟ ہاں کوئی بتائے کیا کہتے؟ کوئی جواب تو دے. ارے وہ کیا کہتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سناتے تو کیا کہتا؟ ارے بڑا ماسٹر ہے، پی ایچ ڈی ہولڈر ہے عربی زبان میں، یہ رات کو خود لکھتا ہے اور قرآن خود کہتا قرآن ہے. شک ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے نبی کا امی ہونا شرف ہے، نبی کے بعد کسی کا امی ہونا عیب ہے. اگر میرے نبی امی نہیں ہوتے تو لوگ شک کرتے کہ گھر میں قرآن خود لکھتا ہے، چونکہ پی ایچ ڈی ہولڈر ہے، عربی زبان میں مہارت ہے، بہت ماہر ہے، اپنی زبان کو اللہ کا کلام بتاتا ہے. جھوٹ ان لوگ جو جھوٹ مانتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے نبی کو لکھنا نہ سکھایا نہ پڑھنا سکھایا، ہے نا. اور ایک دلیل، صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو ان لوگوں نے مسلمانوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں تو قریش کے لوگ کہا ہم بسم اللہ کو نہیں مانتے ہیں، مٹاؤ اس کو مٹاؤ. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ علی مٹا دو. کہا کہ اللہ نہیں مٹائیں گے. یہ کیسے مٹا دیں گے؟ ہم لوگ کمزور ہو کیا؟ کہا کہاں ہے بسم اللہ لکھا؟ کہاں ہے دیکھو کہاں پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ نہیں پاتے تھے کہاں پر لکھا ہوا ہے، جہاں پڑھنا نہیں جانتے تھے تو کہا کہ یہاں ہے. تو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹایا. اس کا مطلب یہ کہ آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے، ہے نا. تو کہا کہ میرے نبی امی تھے. تو میرے نبی کو اللہ نے بھیجا اس لیے ہے تاکہ دنیا والے میرے نبی کی اتباع کرے، پیروی کرے. اور میرے نبی کی صفات یہاں بتائی گئی، کئی صفات بتائی گئی. کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف. پہلی صفت یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلے کام کا حکم دیتے ہیں. نمبر 2 وینہاہم عن المنکر، اور برے کام سے روکتے ہیں. نمبر 3 ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں. نمبر 4 ان کے لیے خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں. نمبر 6 وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَأَغْلَالَهُمْ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے توق کو اور زنجیروں کو اور مصیبتوں کو مشکلوں کو دور کرتے ہیں. کیسے؟ آپ سے پہلے جو موسیٰ تھے نا، موسیٰ کے قوم، اس کے قوم میں اگر کہیں پیشاب لگ جاتا نا کپڑے میں یا چمڑے میں تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ تھا کہ قینچی سے چمڑے کو کاٹ کے گرا تب پاک ہوتا. تو اللہ کے رسول جب آئے تو آسانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں اگر پیشاب لگے تو کیا کرنا ہے؟ ہم کو صرف دھونا ہے نا، تو آسانی ہے کہ نہیں؟ ہاں اچھا، اس زمانے میں اگر توبہ کرنا ہوتا تو اپنے آپ کو قتل کرنا ہوتا تھا. توبہ کا مطلب اپنے آپ قتل کرنا، توبہ ہو گیا. آج کے لیے اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے تو توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے پاس آؤ پھر مانگو، خلاص ہو گیا، انتہا. آسان ہے کہ نہیں؟ تو میرے نبی کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ مشکلوں کو اور پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے. چنانچہ لوگوں اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. جو لوگ فالذین آمنوا بہ، جو نبی پر ایمان لائے، نبی کی مدد کیے، نبی کی نصرت اور یاری کیے. واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور نبی کے ساتھ جو کتاب اتاری گئی ہے جس کا دوسرا نام نور ہے، اس کی جن کو اتباع کیا. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. الحمدللہ پڑھے ہم لوگ نبی کے پیروکار ہیں، رسول کے پیروکار ہیں. میرے بھائیوں، جو بھی کام کریں اس میں سنت رسول کے دامن کو ہمیشہ تھامے رکھیں اور
अल्लाह के रसूल के सिलसिले में बात ये बताई गई कि आप तमाम दुनिया वालों के लिए रसूल हैं। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ लोगों मैं तुम में से हर एक के लिए रसूल बना करके भेजा गया हूं, किसी कौम खास कौम के तरफ नहीं भेजा गया हूं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दावत हक देने का ऐलान फरमाया और कहा कि लोगों दावत हक, तुम्हारे पास जो हक है उस हक का ऐलान करो, लोगों से ना डरो। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और एक नुक्ता बयान किया कि आलम अरवाह में जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन अरफा के पास एक जगह है जहां है, उसका नाम है नामान। नामान में आदम के पीठ से तमाम दुनिया में क़यामत तक पैदा होने वाले बच्चों को निकाल कहा, ऐ अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सबों ने कहा था, हम में से सब ने कहा था, कालू बला, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब ने कहा था कि बेशक तू हमारा रब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वादे का हमको याद दिला रहा है कि लोगों तुम लोगों ने जब वादा किया था तो वो वादा कहां गया, पूरा करो उसको। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नुक्ता बयान फरमाया कि काफिरों की मिसाल कुत्तों की तरह से है। मैं नहीं कह रहा, कुरान ने खुद कहा है, काफिरों की मिसाल कुत्तों की तरह से है। अगर कुत्ते को मारोगे तो वो जुबान निकाले रहेगा, नहीं मारोगे फिर भी जुबान निकाले रहेगा। यानी उसको नसीहत करो या ना करो, उनके हाथ एक ही है। उनको नसीहत करो फिर भी वही, ना करो फिर भी वही, कुत्ते के दुम की तरह से। उसको जितने भी घी से उसको जब बराबर करने की कोशिश करो, सीधा करने की कोशिश करो, छोड़ दो तो फिर टाइम है ना। तो अल्लाह ने कहा कि काफिरों की तरह ना बनो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जहन्नमी लोग कौन है, कौन लोग जहन्नमी हैं। जहन्नमी लोगों का एक कुछ सिफात बताए। जहन्नमी वो लोग हैं, अल्लाह ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम की तरफ धकेल दिया है बहुत सारे जिन और इंसान को। किनको? उनकी सिफात सुन लीजिए, अल्लाह ना करेगा हम में से किसी की सिफात पैदा हो। कहेंगे लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, जहन्नमी वो लोग हैं जिनके पास दिल तो है मगर बातों को वो नहीं समझते हैं। दिल तो है मगर बातों को नहीं समझते हैं। नसीहत हो रही है, वाज हो रहा है, मगर दिल में बात उतर नहीं रही है, तो उनके दिल पे ताला लगे हुए हैं। पहली सिफात। दूसरी सिफात क्या है? वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, आंख तो है, सब कुछ देखता है, 50 मंजिले की बिल्डिंग देखता है, कारोबार देखता है, पैसे देखता है, सोने देखता है और हसीनो जमीन खवातीन को देखता है, मगर हक नहीं देखता। उनको हक नहीं देखता। उनकी आंखें तो है मगर नहीं देखता है। तीसरी सिफात वलहुम आदानुन ला यस्माऊना बिहा, उनके कान तो है मगर कान से हक बात नहीं सुनते, हक बात नहीं सुनते, गाना सुनते, हाँ गाना सुनते, गलत फलत बातें सुनते, हराम बातें सुनते। हाँ अल्लाह ने कहा ये लोग जहन्नमी है ही। इनकी मिसाल क्या है? जानवर से भी बदतर है। उलाइका कल अनआम, ये चौपाए जानवर की तरह से है। बलहुम अदल, बल्कि चौपाए जानवर से बदतर है ये लोग। कैसे? इंसान को चौपाए जानवर से बदतर कहा गया। कैसे कहा गया? देखिए, गाय को किस लिए पैदा किया भाई? गाय को दूध देने के लिए ना। कब से पैदा किया? कब से कितने दिन हो गए? 2026 चल रहा है। किसी गाय ने आज तक कहा है कि हम दूध नहीं देंगे? कहा? हाँ, उन लोगों का इhtजाज हुआ, मुजाहरा हुआ। अच्छा, ये जो बैल को अल्लाह ने पैदा किया है हल चलाने के लिए, आज भी हल चला रहे हैं, है ना, है कि नहीं? किसी बैल ने कहा कि हम हल नहीं चलाएंगे, 2000 अभी मोदी का हुकूमत आ गई, हम हल नहीं चलाएंगे, कहा किसी ने? तो जिसको जिस मखलूक को, अच्छा और एक मिसाल दे देता हूं, बात सामने आ गई। शहद मक्खी को अल्लाह ने पैदा किया किस लिए? शहद जमा करके खुद खाए कि लोगों को खिलाए? हैं? बोलो जल्दी बोलो। हाँ, शहद बना के लोगों को खिलाओ, खुद खाओ। शहद मक्खी को अल्लाह ने किस लिए पैदा किया? शहद जमा करो, तुम खुद ना खाओ, लोगों को खाने दो, है कि नहीं? शहद मक्खी ने कभी एहतिजाज किया, प्रोटेस्ट किया? अल्लाह नहीं, हम 2026 में हैं। अब हम जब शहद जमा करके लोगों को फ्री में नहीं देंगे, हम जमा नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस मखलूक को जिस काम के लिए उस वक्त से पैदा किया है, हर मखलूक अपने अपने काम में लगे हुए हैं, मगर इंसान को अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। ये अल्लाह की बंदगी नहीं करते, बताओ क्या जानवर से बदतर हुए कि नहीं हुए? समझ में आई यार? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहा कि इंसान जानवर से बदतर है। किस एतबार से? उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाकीज़ा नाम है, उनको उस नाम से पुकारो। फिर उसके बाद एक मसला बयान किया कि क़यामत का दिन इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इंसान बड़ा नाशुक्रा है, जब वो मुसीबत फंसती है तो कहता है अल्लाह दे दे मैं तेरा शुक्र लाऊंगा, जब मसला हल हो जाता है तो वो शिर्क करने लगता है।
اللہ نے ایک مثال بیان کی کہ جس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ کہتا اللہ مجھے بیوی دے دے. جب بیوی حاملہ ہوتی ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے, ڈر رہتا ہے کہ بچہ ساکت نہ ہو جائے, خوب دعا کرتا ہے اللہ تو بچہ دے گا, عالم بناؤں گا, بڑا دیندار بناؤں گا, مسجد کا ولی بناؤں گا, متولی بناؤں گا, حافظ قرآن بناؤں گا. لیکن جب بچہ پیدا ہو گیا, جا کر کے وہ چھوٹا پینٹ پہنا دیا, یہ کیا بولتے ہیں RSS والا پینٹ, اور جا کر کے اس کو ڈال دیا کس میں, میڈیکل میں ڈال دیا. اب بھول گیا نا, شکر ہوا کری ہو, مذاق نہیں کر رہے ہو, میں یہ قرآن میں ہے, یہی بیان کر رہا ہے اللہ رب العالمین نے. کیا کہا دیکھیے, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ. میں آیت نمبر بتا دیتا ہوں, بعد میں آپ لوگ مطالعہ کر لیجئے گا. آیت نمبر کتنا ہے؟ آیت نمبر 179, 189 سورہ اعراف کے 189 میں اللہ نے اسی کا تذکرہ فرمایا. ٹھیک, اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا قرآن جب تلاوت ہو تو خاموشی سے سنو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین کو پکارنے کا طریقہ کیا ہے, ذکر اذکار کا طریقہ یہ نہیں, زور سے نہیں, آرام سے اللہ رب العالمین کو ہر دعا کی اصل یہ ہے اس کو پوشیدہ طور پر کہا جائے, صرف اسی جگہ پہ آپ دعا کر سکتے زور سے جہاں حدیث سے ثابت ہے. اس کے بعد سورہ انفال کا معنی ہے غنیمت. انفال کا معنی کیا ہے؟ غنیمت. مسلمانوں نے پوچھا اللہ یہ مال غنیمت صرف امت محمد کے لیے حلال تھا, اس سے پہلے حلال نہیں تھا. اس سے پہلے مال غنیمت اگر ملتا تو آگ آتی اور جلا کر ختم کر دیتی, لیکن اللہ رب العالمین نے ہم پر احسان کیا, مال غنیمت ہم کے لیے ہمارے لیے حلال کیا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مال غنیمت کس کے لیے ہے, تو اللہ نے کہا کہ بتا دو یہ اللہ اس رسول فیصلہ کرنے والے ہیں, تم لوگ فیصلہ نہ کرو. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مومن کی کچھ صفاتیں بتائی. پہلی صفت کیا ہے؟ مومن وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے. نمبر 2, مومن وہ ہے جو آپس کا معاملہ اچھا رکھتا ہے. نمبر 3, مومن وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے. نمبر 4, مومن وہ ہے جو رسول کی اطاعت کرتا ہے. نمبر 5, مومن وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کے ذکر اذکار ہو تو ان کا دل پھٹ پڑتا ہے, ان کا دل ڈر جاتا ہے. نمبر 6, مومن وہ ہے جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. نمبر 7, مومن وہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ذکر سے اس کا دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے. نمبر 9, مومن وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے. نمبر 10, مومن وہ ہے جو زکات دیتا ہے. اللہ نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا, یہی لوگ حقیقت میں مومن ہیں جن کے پاس یہ صفاتیں پائی جائیں گی, وہی دراصل مومن ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا جو اس سے پہلے گزر چکا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ دعوت حق دیتے رہو, اور دعوت حق دینے کے بعد کوئی قبول کرے تو کرے, نہ کرے تو اس پر ترس مت کھاؤ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے خیانت سے منع فرمایا, خیانت نہ کرو. اس کے بعد تقویٰ کے فضائل بیان کیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قتل کرنے کی سازش کیے, اللہ رب العالمین نے ان کی سازش کو ناکام بنایا. پھر اللہ نے یہ بیان کیا کہ مشرکین کافر اللہ رب العالمین کی دعوت حق کو روکنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. کافر لوگ اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے کروڑوں کا مال خرچ کرتے ہیں. آج آپ لوگ نہیں جانتے ہیں دنیا میں اسلام کو روکنے کے لیے $ملیارڈ خرچ کرتے ہیں, $ملیارڈ. ہاں, میگزین کی شکل میں, میڈیا کی شکل میں, اور کیا کہتے ہیں تعاون کی شکل میں, کپڑے کی شکل میں, گلے کی شکل میں, اس لیے کہ صرف مسلمان نہ ہوتے ہیں. افریقہ میں جو نصارہ ہے ان کو کیسے, افریقہ کے جو کمزور لوگ ہیں ان کو کرسچن بنایا جا رہا ہے. کیسے؟ پیسہ دے کر. کتنا خرچ کرتے ہیں, اس کا ہم بہت کم خرچ کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں. لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم پیسہ خرچ کریں اللہ کے راہ پہ لانے کے لیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پیسہ ایسی جگہ خرچ ہو جس سے مومنوں کو اللہ کے راہ سے روکا جائے. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہم تمام کو قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.